ابھی انسان کو کسی مقام پہ جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں زبان کھل جاتی ہے، جہاں بولنا چاہیے وہاں زبان ہی نہیں کھل بہاروں میں ایک ہے، ایسے میرا رسول رسولوں میں ایک ہے۔ اور ایمان لا کے حضرت فاروق نے کہا اللہ کا خلیل خلیلوں میں ایک ہے۔ کیا بات ہے، صلوات پڑھ لے اور بابا سے بدل مل کر توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ ابراہیم نارے نمرود میں ہے، پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اللہ کا نبی جل رہا ہے، میں جملہ بدلوں، امت کا امام جل رہا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں میں امت کا امام آگ کے اندر ہے، آگ کے اندر ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، لیکن اسی تماشائی کے درمیان ایک چھوٹا سا پرندہ ہے۔ جو چاہ رہا ہوں آپ دیکھیے، آپ مجلس میں بیٹھ کر کوشش کر رہے ہیں، مجھے سننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا اجر میں دکھاتا ہوں آپ کو عزیزان محترم ہے، اجر دکھا دوں تو میرے ساتھ رہیں گا عزیزان محترم ہے، اور مجلس کا نظریہ بدلنا، سننے کا نظریہ بدل جائے گا عزیزان محترم ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس پوری دنیا نے تماشا دیکھنا شروع کیا، اسی تماشائی کے درمیان سے ایک چھوٹا سا پرندہ نکلا، اس نے اپنے نبی کو جلتے ہوئے دیکھا، اس نے اپنے نبی کو جلتے ہوئے دیکھا، اس نے کام کیا کہ قرآن سے پوچھے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے فوراً دریا کے کنارے گیا۔ ذرا سا بیدار ہو کے سنیں، دریا کے کنارے گیا، چند قطرے آب اپنے منکار میں اٹھایا۔ ایک ایک لفظ میں داد چاہتا ہوں، میں ایک ایک لفظ میں داد چاہتا ہوں محترم، چند قطرے آب۔ اب سوال ہے مجھ سے آپ سے، چھوٹے سے پرندے کے منکار میں کتنے قطرے آب آئیں گے؟ ایک قطرہ، دو قطرہ، تین قطرہ، چار قطرہ، یہی تو آئیں گے۔ لیکن آگ کی فضیلت کیا ادھر ہے؟ نمرود نے آگ اتنی بڑی لگائی تھی کہ اس کی لو آسمان سے جا کر ٹکرا رہی تھی، کسی پرندے میں اتنا جرت نہیں تھی، اگر وہ آگ کے اوپر سے پرواز کر جاتا تو عبور نہیں کر سکتا تھا، عبور نہیں کر سکتا تھا، وہ فوراً جل کر زمین پہ گر جاتا۔ لیکن یہ پرندہ اپنے نبی کو بچانے کے لیے دریا میں گیا، چند قطرے آپ کو اٹھایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ خوبصورت میسج آپ کے ذہن کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جو اپنی حجت کو آپ پر تمام کروں گا انشاءاللہ۔ اٹھایا، اٹھانے کے بعد لے کر آتا ہے، نمرود کی لگا ہوئی آگ میں ڈالتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر نمرود دریا سے پانی کو اٹھاتا ہے، پھر نمرود کی لگا ہوئی آگ میں ڈالتا ہے۔ ذرا سا کہ جملے کو ذرا محسوس کیجئے عزیزو، قرآن ہے، پھر جاتا ہے۔ پوری دنیا اس پرندے کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ ذرا سا ہو جا رہا ہوں میں، پوری دنیا میں ایک ایک لفظ پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں، اور میں آپ کے ذہن کو بھٹکنے نہیں دوں گا، اپنی خطابت میں کسی کو بھٹکنے نہیں دوں گا عزیزان محترم ہے۔ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا اس پرندے کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پرندہ جاتا ہے اور جانے کے بعد دریا سے چند قطرے آب کو اٹھاتا ہے، ابراہیم کی لگی ہوئی آگ میں، نمرود کی لگی ہوئی آگ میں، جہاں ابراہیم آگ میں جل رہے تھے، وہاں اس چند قطرے آب کو ڈالتا ہے، جبکہ اس قطرے آب سے نمرود کی لگا ہوئی آگ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ ایک منافقی فکری والوں نے، ایک دشمنی ذہنی والوں نے اس پرندے سے سوال کر لیا، اتنی بڑی نمرود کی لگا ہوئی آگ ہے، تیرے چند قطرے آب سے، یا علی یا علی، تیرے چند قطرے آب سے اتنی بڑی آگ بجھ نہیں سکتی ہے، نبی بچ نہیں سکتا ہے۔ کب پرندے نے تاریخ کن جواب دیا، قرآن نے
پرندے کے جواب کو اپنے اوراق میں سمیٹ کے رکھا اور کائنات والوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے پیغام بنا کر ہم جیسے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ پرندے نے جواب دیا، یہ تو مجھے بھی ڈاکٹر صاحب، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے چند قطرے آب سے نمرود کی لگائی آگ بجھ نہیں سکتی ہے۔ میں جاننے کے بعد بھی میں اتنا جانتا ہوں کہ جب ہمارا امام مشکلوں میں گرفتار ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آہا آہا، ایک صلوات پڑھے بابا دے بدل مل کر۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میری چند قطرے آپ سے نمرود کی لگائی ہوئی آگ نہیں بجھ سکتی ہے۔ میں تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں دنیا والوں کو سبق دوں کہ جب تمہارا امام مشکلات میں گرفتار ہو تو امت پر باجی کے اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑنا۔ یعنی اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑنا۔ ارے توجہ چاہے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں عقل دے کر بھیجا ہے، عقل دے کر بھیجا ہے۔ اس کے پاس تو عقل نہیں ہے، بے عقل نے عقل والوں کو پیغام دے دیا۔ بے عقل والے نے عقل والے کو پیغام دے دیا، دیکھو جب بھی تمہارا امام مشکلات میں گرفتار ہو تو اسے چھوڑا نہیں کرتے ہیں، اس لیے اگر تم نے امام چھوڑ دیا اللہ تمہاری زندگی چھوڑ دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر بابا دے بدن۔ سنانے میں مزہ آتا ہے، کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے۔ ہمیں اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، ہمیں اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا اب ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، بس ایک میسج آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، تو بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں میں۔ پرندہ بے عقل پرندے نے عقل مند انسان کو پیغام دے دیا کہ جب بھی امام مشکلات میں گرفتار ہو تو امام کو چھوڑا نہیں جاتا جانے محترم ہے۔ یہ پرندہ یہ عمل کر رہا تھا، پانی دریا سے اٹھاتا اور نمرود کی لگائی ہوئی آگ میں ڈالتا، پوری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اب جملہ سن لو عزیزان محترم ہے، تاریخ کے دنیا نے سوال کیا اتنی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ آپ کوشش کر رہے ہیں نا ازداری میں، پردیش سے ازادے کوشش کیا، ماتم کر رہے کوشش ہے، فرش ازا کوشش ہے، تبرک کوشش ہے، ماتم کوشش ہے، زنجیر کوشش ہے، آگ کا ماتم کوشش ہے، ازداری کی اہمیت کو برپا کرنا کوشش ہے۔ کما حق ادا آپ نہیں کر سکتے، جو کما حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس پوری دنیا نے پرندے سے کہا اتنی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ قبلہ پوری دنیا نے پرندے سے کہا اتنی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اب ذرا تاریخ کن جواب سن لیجیے پرندے کا۔ پرندے نے کہا کہ میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ جب میں مر جاؤں اور جب حسین کی بارگاہ میں میرے نام اعمال کا دفتر کھولا جائے، جب خدا کے سامنے حسین کے سامنے میرے نام اعمال کا دفتر کھولا جائے گا تو وہاں میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا، آگ لگانے والوں میں نہیں۔ صلوات پڑھے بابا سے بدل مل کر۔ جب کل خدا کے سامنے، حسین کے سامنے، میرے ابراہیم کے سامنے جب میرے نام اعمال کا دفتر کھولا جائے گا تو وہاں میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا، آگ لگانے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اب عزادارو تم نے کوشش کی ہے، اب پیغام سن لو۔ تم یہ کوشش کر رہے ہو جب تمہارا یہ اعمال کاتب فرشتے لکھ رہے ہیں، کتنے گھنٹے عزاداری میں بیٹھا، کتنی دیر تک ماتم کیا، کتنا تبرک بانٹا، کس کی کتنی عزت کی، کتنے رات بھر شب بیداری غم حسین میں کیا۔ یہ کاتبین جو آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہیں نا، یہ آپ کا نیک اعمال لکھ رہے ہیں۔ جب آپ بھی مر جائیے گا محشر کے میدان میں، جب حسین کے سامنے آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، توجہ،
جب آپ کا نامہ اعمال حسین کے سامنے کھولا جائے گا تو وہاں آپ کا نام عزاداروں میں لکھا جائے گا، غداروں میں نہیں لکھا جائے گا۔ جب حسین کے سامنے آپ کے نامہ اعمال کھولا جائے گا تو وہاں آپ کا نام عزاداروں میں لکھا جائے گا، غداروں میں نہیں لکھا جائے گا۔ یہ ہے کوشش۔ فلسفے کو بدل دیجیے آپ اس مجلس کے بعد۔ اب جو مجلسیں بچی ہیں کہ ہمیں حسین کے لیے مجلس سننا ہے، ہمیں عزاداری میں پیسہ حسین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ کون کیا دے رہا ہے کون نہیں دے رہا اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں حسین کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے۔ تبرک خرچ حسین کے لیے کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیں گا، توجہ یاد رکھیں گا، یہ وہ جگہ ہے، یہاں پہ آنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو رشتوں کی بنیاد پر جنت نہیں دیتے۔ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رشتوں کی بنیاد پر جنت نہیں دیتے، رشتوں کی بنیاد پر جنت نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کردار کی بنیاد پر جنت دیں گے۔ نہیں، پورا مجمع خاموش ہو کے سننا ہے، امید نہیں تھی، دلیل دے دوں شاید اب بولنا شروع کر دیں گے آپ۔ یہ لوگ جو یہاں فرش عزا پر جو اس فرش عزا کے مالک ہیں، یہ لوگ جنت جو ہے رشتوں کی بنیاد پہ نہیں دیں گے، کردار کی بنیاد پہ دیں گے، کردار کی بنیاد پہ دیں گے یہ لوگ۔ اگر رشتوں کی بنیاد پہ جنت دینا ہوگا تو پھر سب سے پہلے ابو لہب جائے گا۔ میں کشن کر رہا ہوں، میں اگر رشتوں کی بنیاد پر کوئی جنت میں جائے گا تو سب سے پہلے رسول کا چچا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا، یاد رکھنا ہم اپنی شفاعت رشتوں کی بنیاد پہ نہیں کردار کے بنیاد پہ کریں گے۔ یاد رکھنا اسے، رشتوں کی بنیاد پہ نہیں کردار کے بنیاد پر۔ اگر رشتوں کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر منا اہل البیت کی منزل پہ ابو لہب ہوتا، سلمان نہ ہوتے۔ سلمان کا اندر ہونا، ابو لہب کا باہر ہونا، اور جملے کا استقبال تو کیجئے، سلمان کا اندر ہونا اہل بیت کے اور اہل بیت سے ابو لہب کا باہر ہونا تاریخ گواہ ہے، دلیل ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پہ اگر کسی کو عزت دی جائے گی تو کردار کے بنیاد پر، رشتوں کے بنیاد پر نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے بابا دے کردار اگر ہو جائے، آدمی صاحب کردار اگر ہو جائے، سنگریزوں کو اٹھا لے تو گوہر ہو جائے، ظلمت شب سے جو کہہ دے تو سحر ہو جائے، گر ہو در بند تو دیوار میں تر ہو جائے، کام کردار سے جب صاحب کردار لیتے ہیں، انگلیوں پہ در خیبر کو اٹھا لیتے ہیں، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بھی ہم مجلس اگر مجھے پڑھنی پڑ جائے اس میں ایک رومال باندھ دیجیے ضرور۔ ایک اور صلوات آپ پڑھ لے بابا سے بلند۔ یہ جن کے ہم ماننے والے ہیں یہ رشتوں کی بنیاد پر آپ کو کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ اگلی مجلس میں رشتہ قرآن سے ثابت کروں گا، یاد دلائیں گا، میں پڑھوں گا، قرآن سے پڑھوں گا رشتہ کیا ہے اور کردار کیا ہے۔ قرآن سورہ حجرات کی آیت پڑھنے کی میں کوشش کروں۔ وقت ختم ہو چکا عزیزان محترم، نماز کا وقت بھی ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ لوگ رشتوں کی بنیاد، محبت ان سے کیجیے آپ، یہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے۔ کیا کہنے قبلہ؟ حسین، آپ حسین کو کیا دے سکتے ہیں؟ کس دے سکتے ہیں آپ؟ نہ حسین آپ کے 500 کے تبرک کے محتاج ہیں۔ دوستو خلوص پیدا کیجئے گا، نہ آپ کے حسین آپ کے سینے پہ ماتم کے محتاج ہیں، کچھ کے محتاج نہیں ہے حسین، کچھ کے بھی نہیں ہے۔ نہ حسین کو آپ کے بہت سارے آنسو چاہیے، نہیں، ایک قطرہ چاہیے، صرف قطرہ حسین کو آپ کے آنسو چاہیے۔ آپ سے اچھی عزاداری عرش پہ کی جا رہی ہے، آپ سے اچھی عزاداری حیوان کر رہے ہیں، چرند کر رہے ہیں، پرند کر رہے ہیں،
آپ سے اچھی عزاداری کر رہے ہیں، لیکن عزیزان محترم آپ اس بات کو محسوس کیجئے، ان سے بے پناہ عشق کیجئے، بے پناہ محبت کیجئے، معرفت حاصل کیجئے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 3 محرم ہے، میں حبیب بن مظاہر کی کچھ مصائب پڑھنا چاہوں گا، 3 حصے میں کروں گا عزیزان محترم ہے۔ ان سے آپ جب محبت کریں گے نا تو پھر آپ کو ان کے در تک جاننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہیں بھی ہوں گے آپ کو اپنے در پہ بلا لیں گے۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا مجلس میں، آپ جب ان سے عشق کریں گے تو آپ کو ان کے در تک جاننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود تمہیں اپنے در پر بلا لیں گے۔ دوں دلیل آپ کو کربلا سے، جب شمر کا لشکر 3 محرم کو جب آیا ہے نا، لشکر پہ لشکر کربلا، آج 3 محرم ہے نا، لشکر پہ لشکر کربلا میں آ رہا تھا، جناب زینب نے امام حسین کو بلایا، بھائی حسین ذرا میرے قریب آئیے۔ حسین خیمہ زینب میں گئے، خیریت؟ مقاتل کے جملے ہیں، گریہ کرنا، مقاتل کے جملے۔ جناب زینب نے کہا کہ بھیا میں نے سنا ہے کہ آج شمر کا لشکر آیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ کتنے ظالم تھے، حسین کو مارنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ، کہاں آیا ہے؟ بھئی ایک سوال کروں آپ سے، اگر ایک دوست کے پہلو میں بیٹھا ہے تو اس جملے کو محسوس بہت جلدی کرے گا۔ آپ کا بھی دوست ہوگا کوئی نہ، اسے مد نظر رکھ کے جملے مصائب کے جملہ سنیے گا۔ تاریخ کہتی، جناب زینب نے پھر سوال کیا، بھیا کیا کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے؟ بھیا حسین کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کہا ہے بہن میرا بھی چاہنے والا ہے۔ کہا اس کو بلائیے تو۔ زین حسین نے کہا کہ میں نے قاصد بھیج دیا ہے، میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر کو میں نے خط بھیج دیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے خط دے کر قاصد کو روانہ کیا کوفہ۔ قاصد کوفہ پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد دہلی سے حبیب ابن مظاہر پہ کھڑے ہو کے دق الباب دیا ہے۔ حبیب نے دروازے کو کھولا، پوچھا کون؟ قاصد نے آواز دیا، انا برید الحسین، انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، جلدی سے قریب آئے۔ خیر تو ہے، میرے آقا حسین کا قاصد ہے۔ کچھ نہیں، قاصد نے کہا۔ حسین کا دیا ہوا خط جو ہے قاصد کے دستے مبارک میں رکھ دیا۔ قاصد نے حسین حبیب نے مظاہر نے خط کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ لکھا تھا خط کے اوپر، من غریب الحسین الی الرجل فقیہ حبیب ابن مظاہر اجرکم اللہ۔ آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ میں بالکل اطمینان سے ایک جملہ مصائب کے پڑھوں گا، محسوس کرتے چلے جائیے اور گریہ پرسا پیش کرتے چلے جائیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ خط کو دیکھا، حسین کی جانب سے آیا ہوا ہے، حبیب نے مظاہر کے لیے خط کو کھولا۔ کھولنے سے پہلے روایت بتاتی ہے آنکھوں سے بوسہ دیا، لب سے چوما، چومنے کے بعد خط کو کھولا ہے۔ خط کو کھولنے کے بعد اب جو عربی کے جملے وقت نہیں پڑھوں میں، لیکن اتنا ایک جملہ سن لیجئے کہ امام حسین نے لکھا تھا، اے حبیب ابن مظاہر، تیرا آقا حسین کربلا کے نرغ یادہ میں گر گیا ہے، کیا تو اپنے آقا کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا؟ ارے اتنا پڑھنا تھا کہ حبیب کی آنکھوں سے اشک برآمد ہو گئے، حبیب کی آنکھوں سے اشک چھلک گئے۔ حبیب نے رونا گریہ شروع کیا۔ حبیب کی آواز رونے کی جو ہے ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کے کانوں میں پہنچی۔ حبیب کی زوجہ نے کہا خیریت تو ہے حبیب، ماجرا کیا ہے؟ جلدی سے حبیب کہ اپنے بیوی کے پاس گئے اور جاننے کے بعد کچھ کہا نہیں، حسین کے خط کو زوجہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ارے یہ حبیب کی زوجہ ہے، کنیز امام حسین ہے۔ تاریخ کہتی حبیب کی زوجہ نے خط کو پڑھا۔ اب قیامت بھرا جملہ کہنے گا، میں دعا کرتا ہماری بھی ماں بہنیں حبیب کی زوجہ کی طرح ہو، کنیز امام حسین ہو۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی خط کو پڑھا ہے حبیب کی زوجہ نے، پڑھنے کے بعد کہا حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ تو صاف ہے کہ میں اپنے آقا کی نصرت کو جاننا چاہتا ہوں، تو پھر رکے کیوں ہو؟
حبیب تیرے قدم ابھی تک رکے کیوں نہیں؟ سنیں گے حبیب نے اپنی بیوی کا امتحان لیا ہے، کہا میں تیرے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ حبیب کی زوجہ نے کوفے کی گرد کو اٹھایا ہے، حبیب کے سامنے رکھا، اے حبیب تو چلا جا، میں کوفے کی گرد بھاگ کے زندگی گزار لوں گی۔ اجرکم اللہ، آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے حبیب تو اپنے آقا کی نصرت کو چلا جا، میں بس ایک جملہ اور بجلدی سے، میں کوفے کی گرد پھاگ کے زندگی گزار لوں گی۔ تاریخ کہتی ہے حبیب نے کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا آقا حسین بلائے اور میں یہاں رہ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حبیب غلام کے پاس آیا، غلام سے کہا غلام میرا رہبار لے اور فلاں مقام پر جا کر میرا انتظار کرنا، اس لیے کہ کوفے کے حالات ناساز تھے، کوفے کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ لوگ شور و غل کر کے حسین کی نصرت کو جاتے جان محترم ہے۔ رہبار کو دیا اور کہا کہ تم فلاں مقام پہ میرا انتظار کرنا، میں بازار سے خرامہ خرامہ ٹہلتا ہوا تجھ تک پہنچوں گا۔ تاریخ کہتی ہے آقا کا حکم تھا، غلام نے رہبار کو لیا اور لینے کے بعد جس مقام کی نشاندہی حبیب نے کی تھی وہاں جا کر رہبار رک گیا۔ اچانک تاریخ کہتی ہے حبیب ابن مزاحل گھر سے نکلے ہیں، خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے بازار سے نکل رہے تھے۔ حبیب کو توجہ، حبیب کو کچھ دیر لگی پہنچنے میں، حبیب کو اپنے رہبار تک، اپنے غلام تک پہنچنے میں کچھ دیر لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی تھے کہ حبیب نے قیامت بھرا منظر دیکھا۔ بس اس منظر کو سن لیجئے، مصائب ختم ہو جائے گا۔ روایت بتاتی ہے کہ حبیب نے ایک منظر دیکھا، منظر سنیں گے۔ منظر یہ دیکھا کہ حبیب کا رہبار اپنے سموں کو، اپنے پیروں کو زمین پہ ٹاپے مار رہا تھا، ٹاپے مار رہا تھا اور رہبار کے آنکھوں سے اشک گر رہا تھا۔ دیکھیے دیکھیے، جس کو حسین کی معرفت ہوگی نا، صرف نام حسین لیا جائے گا اشک سے گر جائے گا۔ یہ حیوان سبق دے رہا ہے، یہ حیوان سبق دے رہا ہے، آنکھوں میں رہبار کے آنسو ہے، زمین پہ ٹاپے مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب غلام نے اس منظر کو دیکھا، جملہ سنیں، غلام نے جب اس منظر کو دیکھا، رہبار کی گردن میں اپنے بازو کو ڈال دیا اور ڈال کر کان میں کہنے لگا اے رہبار گھبراتا کیوں ہے؟ اگر میرے آقا کے آنے میں دیر ہو گئی تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے مجھ پہ قیامت گزر گئی۔ ارے انسان تو انسان، رہبار بھی اپنے قربانی حسین پہ دینے کے لیے فدا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حبیب قریب آئے اور قریب آنے کے بعد ایک مرتبہ رہبار کے سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد تو غلام سے کہا آج کے بعد میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ جملہ سنیں گا، آج کے بعد میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ غلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھوں کو جوڑ دیا، قدموں کو تھام لیا۔ آقا آقا اب تک میں نے آپ کی نوکری کی، آقا اب تک میں نے آپ کی نوکری کی ہے، آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اب جب حسین کی نوکری کا شرف مل رہا ہے تو مجھے آزاد نہ کیجیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے رہبار پر بیٹھا لیے، آپ رہبار سے میں پیدل دوڑتا ہوا حسین کی نصرت کو کربلا جاؤں گا۔